10 ماہ رمضان المبارک یوم وصال مبارک حضرت سیدتنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی خصوصیات ہم بلا کیا بیان کریں، بس چند خصوصیات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے زوجیت میں منسلک ہوئی اور ام المومنین یعنی قیامت تک کے سب مومنین کی ماں ہونے کے پاکیزہ اور اعلیٰ منصب پر فائز ہوئی۔ دوسری خصوصیت، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تیسری خصوصیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج پاک رضی اللہ تعالی عنہن کی نسبت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی جس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب فرمایا ہو۔ حضرت سیدنا امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت سیدتنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ہر ممکن کے ذریعے سرکار عالی محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے کی حریص و خواہش مند رہی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی جس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب فرمایا۔ چوتھی خصوصیت، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ ہی سے ہوئی۔ پانچویں خصوصیت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک کے تمام سادات کی نانی جان ہیں، کیونکہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت سیدتنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں۔ چھٹی خصوصیت، دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی نسبت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ عرصہ کم و بیش 25 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و ہمراہی میں رہنے کا شرف حاصل کیا۔ ساتویں خصوصیت، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت کی سب سے پہلی خبر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی پہنچی۔ آٹھویں خصوصیت، سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ نویں خصوصیت، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتعلیم جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز پڑھی، اور اسی دن بتعلیم اقدس حضرت ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھی۔ دوسرے دن امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل نازل بھی نہ ہوئی تھی، تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ 10ویں خصوصیت، حضرت سیدنا امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں،
ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ممتاز اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی رہی اور بعثت سے پہلے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد تا حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہی۔ بالآخر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت فرمائے 10واں سال شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال شریف کا وقت بھی قریب آ گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مرض وفات شریف میں مبتلا تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمائے، اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گراں گزرنے میں کثیر بلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ انتقال پرملال۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں جب کہ ابو طالب کو وفات پائے ابھی 3 یا 5 روز ہی ہوئے تھے کہ 10 تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیک اجل کو لبیک کہتے ہوئے آخرت کے سفر کا آغاز فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تدفین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں واقع حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے دفن فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا میں نے انہیں کھولدار اندر سے خالی موتی سے بنے گھر میں دیکھا ہے جو جنتی نہروں میں سے ایک نہر پر واقع ہے، اس میں کوئی لغو یعنی بیکار شے ہے نہ کسی قسم کی تکلیف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔